یہاں سے علامہ صفدر حسین نجفی رحمۃ اللہ علیہ نجف جا رہے تھے، کراچی پہنچ گئے، جانا نجف ہے، کرایہ پاس ہے ہی کوئی نہیں، چلے ہیں نجف علم حاصل کرنے، کرایہ ہے ہی کوئی نہیں، خالی جیب، چل پڑے ہیں اللہ کی آس۔ وہاں مومن نے ایک مسجد میں دیکھا وہ طالب علم ہے، کیا ہے، کہاں جانا ہے، بتایا تو اس نے بندوبست کیا اور وہاں سے سبب بن گیا، نجف چلے گئے۔ محنت، خلوص، ہدف، ہمارا کیا ہدف؟ یہ قاضی صاحب قبلہ یہ پہلے دن اس منزل پہ پہنچ گئے تھے؟ نہیں بھائی، پہلے دن کون پہنچتا ہے اس منزل پہ؟ کتنی محنت کی، یہ تو ظاہر اب بیان بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ لوگ لمس نہیں کر سکتے کس کس علاقے میں کہاں کہاں انہوں نے بیٹھ کے دین کی خدمت کی ہے۔ یعنی ہمیں خود بتایا انہوں نے اتفاق سے۔ اب ہم حسرت کرتے ہیں، مولانا باقر صاحب اور میں، وہ جب ایران جا رہے تھے، آخری رات تھی ان کی یہاں، ساری رات ہم بیٹھے رہے، باتیں ہوتی رہیں، اور زندگی کے انہوں نے اپنے سارے تجربات سنائے۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ ان کی ہماری آخری ملاقات ہے؟ کاش آج ہم کہتے ہیں کاش ہم نے وہ ریکارڈ کر لیا ہوتا سب کچھ جو انہوں نے اپنی زندگی کے تجربے بتائے تھے، ان سے سیکھتے۔ ایسے ایسے علاقے ایران کے جہاں ایرانی کوئی قضاوت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا کہ میں وہاں جا کے قاضی لگوں، وہ کہتے ہم نہیں جاتے، وہ علاقہ بڑا خطرناک ہے۔ ان علاقوں میں یہ فرزند، جامعۃ المنتظر کا فرزند جا کے دین کی حمایت کرتا تھا۔ کوئی آسان تھوڑی ہے پہلے دن اس منزل پہ بندہ پہنچ جائے، یہ مشکل ہوتا ہے، لیکن ہدف ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، ہاں اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، کچھ صبر کرنا پڑتا ہے، صبر کی سیل اپنے سینے پہ رکھنی پڑتی ہے۔ پہلے دن نہیں ملتا ہے منزل، پہلے دن منزل نہیں ملتی۔ کوشش کرتے رہیں، اللہ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ اور پھر ظاہر ہے علم حاصل کرنا، جیسے میں کہہ رہا تھا، علم حاصل کرنے کے لیے کوئی کام بھی کرنا ہو نا، کوئی کام، تو اس کے ساتھ حمایت کرنے والوں کی بھی ضرورت ہوتی۔ اگر حامی نہ ملے نا تو کوئی تحریک آگے چل نہیں سکتی ہے نا۔ سید الانبیاء جیسی ہستی اگر وہ بھی مکہ کی سرزمین میں تحریک پیش کر رہے ہیں، انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں، دین سکھانا چاہتے ہیں، اللہ کی طرف لوگوں کو لانا چاہتے ہیں نا، تو اس پہلے مرحلے میں انہیں بھی خدیجہ اور ابو طالب کی ضرورت تھی۔ اس کے بغیر نہیں چل سکتا تھا کام۔ خدیجہ کے پاس مال تھا، اس نے اپنا مال پیش کر دی، اور یہ روایتیں ہیں، بی بی نے سارا مال پیغمبر کی خدمت میں رکھ کے کہا کہ یا رسول اللہ اب یہ میرا نہیں ہے، آج کے بعد یہ آپ کا ہے۔ اور یہ روایت میں نے سنی، علامہ سید صفدر حسین نجفی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے، جس خیمے میں جناب خدیجہ رہا کرتی تھی نا، اس خیمے کی ڈوریاں ریشم کی ہوا کرتی، وہ میخیں، جن میخوں کے ساتھ وہ ڈوریاں باندھی جاتی تھیں، وہ سونے کی یا چاندی کی ہوا کرتی تھی۔ اتنی مالدار بی بی اپنا سارا مال اٹھا کے کہہ دے کہ اے محمد ابن عبداللہ، آج کے بعد یہ میرا نہیں آپ کا ہے، اور اس مکہ میں مرد جتنے ہیں نا یہ سارے میرے مقروض ہیں، جا کے اعلان کر دے، جو بندہ اللہ کی توحید اور تیری رسالت کا کلمہ پڑھتا جائے گا، خدیجہ قرض معاف کرتی جائے گی۔ ایسی ہستی کی ضرورت تھی، حضرت ابو طالب جیسی ہستی کی ضرورت تھی، حمایت کرنے والے، تاکہ وہ دشمن اگر حملہ کرتا ہے تو حمایت کرنے والے لوگ بھی موجود ہونے چاہیے۔ علامہ صفدر حسین نجفی رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا قاضی صاحب قبلہ ہوں یا کوئی اور عالم دین، اگر وہ اس میدان میں خدمت کرنا چاہتا ہے نا تو انہیں بھی اپنے ساتھ خدمت گزاروں کی، معاونین کی ضرورت ہوتی ہے۔ بغیر معاون کے آگے نہیں بڑھ سکتے، اور خدا کی قسم یہ بھی لطف الہی ہے کہ اللہ نے علامہ صفدر حسین نجفی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ ان پر لطف ہے، یا سیٹھ صاحب قبلہ کے لیے لطف ہے کہ محسن ملت کو سیٹھ صاحب جیسا ساتھی اور سیٹھ صاحب کو علامہ صفدر حسین جیسا عالم دین مل گیا تھا۔